بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بلک کے واسطہ تھے اور ایک جہاں آپ کے زیر فرمان تھا۔ جب آپ سوار ہوتے تھے تو آپ کے خدام 40 ڈھولیں سونے کی اور 40 گرج سونے کے آپ کے آگے پیچھے لے کر چلتے تھے، اور ایک رات آپ اپنے شاہی بستر پر سو رہے تھے تو آدھی رات کے وقت آپ کو چھت پر آہٹ معلوم ہوئی۔ آپ نے آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے نادان، اونٹ کا چھت پر کیا کام؟ کیا کبھی اونٹ چھت پر بھی ملا ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ اے غافل، تو خدا کو اطلسی لباس اور شاہی تخت پر ڈھونڈتا ہے، کیا کوٹھے پر اونٹ ڈھونڈنے سے یہ بات زیادہ تعجب کی نہیں کہ شاہی عیش و عشرت اور غفلت کے بستر پر خدا کو ڈھونڈا جائے؟ حضرت ابراہیم یہ غیبی آواز سن کر بڑے متاثر اور حیران ہوئے، اور صبح جب آپ تخت شاہی پر بیٹھے اور دربار عام ہو رہا تھا تو ایک اجنبی اور پرشوکت آدمی دربار میں داخل ہوا۔ اس پرشوکت شخص کا کچھ ایسا رعب پر دبدبا تھا کہ اسے اندر داخل ہوتے ہوئے کوئی نہ روک سکا۔ یہ اجنبی جب دربار میں داخل ہوا تو کہنے لگا کہ یہ سرائے مجھے پسند نہیں۔ بادشاہ بولا، یہ سرائے کب ہے؟ یہ تو میرا محل ہے۔ اس اجنبی نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ آپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ بولا، میرے باپ کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا، اور تیرے باپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا، میرے دادا کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا، آپ کے دادا سے پہلے کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا، میرے دادا کے والد کے پاس۔ اجنبی نے کہا، تو گویا آپ سے پہلے اس میں آپ کے والد رہتے تھے، اور آپ کے والد سے پہلے آپ کے دادا اس میں رہتے تھے، اور آپ کے دادا سے پہلے ان کے والد رہتے تھے۔ تو اے بادشاہ، اب خود ہی سوچ، سرائے اور کسے کہتے ہیں؟ سرائے بھی تو وہی ہوتی ہے جس میں ایک جائے اور دوسرا آئے۔ یہ کہہ کر وہ پرسکو اجنبی باہر نکل گیا اور گم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم تخت سے اترے اور اس اجنبی کے پیچھے دوڑے، یہاں تک کہ اسے پا لیا اور اس سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ خضر ہوں۔ حضرت ابراہیم کے دل پر ان واقعات کا ایک گہرا اثر ہوا، اور دنیاوی سلطنت کو خیر بات کہہ کر آپ نے 9 برس تک ایک غار میں سکونت اختیار کر کے بہت مجاہدے اور ریاضتیں کیں، اور پھر آپ آسمانی ولایت کے ایک درخشندہ ستارے بن کر چکے۔ مولانا رومی علیہ الرحمت نے آپ کا یہ واقعہ لکھ کر پھر یہ بھی لکھا کہ آپ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے اپنے ہاتھ سے اپنا لباس سی رہے تھے کہ وہاں ایک امیر آدمی کا گزر ہوا۔ شفا امیر آدمی نے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنا لباس سی رہے ہیں تو دل میں کہنے لگا کہ انہوں نے سلطنت چھوڑ کر اس فقیری میں کیا حاصل کیا۔ حضرت ابراہیم اس کے اس خیال پر مطلع ہو گئے، اور آپ نے جھٹ اپنے ہاتھ کی وہ سوئی دریا میں ڈال دی، اور پھر بآواز بلند فرمایا کہ اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی مجھے واپس لا دو۔ امیر نے جب یہ واقعہ دیکھا تو متعجب ہوا اور سوچنے لگا کہ اتنے بڑے دریا میں اتنی چھوٹی سوئی گری ہوئی بھلا واپس کیسے مل سکتی ہے؟ ہزاروں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں ایک سونے کی سوئی پکڑے ہوئے دریا سے باہر نکل آئیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے یہ سوئیاں نہیں چاہیے، مجھے تو اپنی سوئی چاہیے۔ چنانچہ پھر ایک چھوٹی مچھلی اپنے منہ میں آپ کی سوئی پکڑے ہوئے لائی اور آپ کے آگے رکھ دی۔ اس امیر آدمی نے جب یہ کرامت دیکھ لی تو آپ نے اس امیر کی طرف توجہ فرما کر فرمایا کہ بتاؤ، مجھے وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت؟ عیش و عشرت اور غفلت کی زندگی اختیار کر کے پھر خدا کو پا لینے کا خیال خام ہے کہ اس سرائے فانی دنیا میں اپنے پاس جھوپڑی ہو یا عظیم انسان محل، نہ وہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا اور نہ ہم اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم مسافروں کی طرح اس میں چند روز رہ کر چلے جائیں گے، اور پھر اس میں کوئی دوسرا آ جائے گا، پھر وہ بھی اس میں چند روز رہے گا، پھر کوئی تیسرا آ جائے گا۔ لہٰذا دنیا میں دل لگانا بہت بڑی نادانی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے دل کے خیالات پر بھی مطلع ہو جاتے ہیں، پھر ان کا حکم و تصرف دریاؤں اور در کی مخلوق پر بھی جاری ہوتا ہے۔ پھر جس کا اس کی اپنی بیوی پر بھی نہ چلتا ہو،
وہ اگر ان اللہ والوں کے اختیار و تصرف پر اعتراض کرے تو اس کی کس قدر نادانی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔